السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، دو ایشوز ہیں جن پر بات کروں گا۔ ایک تو 3-4 مہینے کے بعد مریم نواز نے پھر سے اعلان کیا ہے کہ ہم مفاہمت کی سیاست نہیں کریں گے بلکہ مزاحمت کی سیاست کریں گے۔ کیا واقعی مسلم لیگ نون 4 مہینے پراسرار طور پر خاموش رہنے کے بعد، شہباز شریف کے حوالے تمام معاملات کرنے کے بعد پھر سے نون لیگ یعنی مریم نواز اور نواز شریف کا مزاحمت کا بیانیہ شروع کرنے والی ہے؟ اس پر بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ مریم نواز نے جو کہا ہے، انکشاف کیا ہے کہ میاں نواز شریف کو جیل میں قتل کرنے کی سازش کی گئی تھی، کوشش کی گئی تھی، اس پر بھی بات کروں گا۔ پہلے بات کروں گا مفاہمت اور مزاحمت پر۔ ویورز، 4 مہینے تقریباً ہو گئے ہیں رمضان شریف سے پہلے سے لے کر ابھی تک میاں نواز شریف اور مریم نواز 4-5 مہینے سے خاموش تھے۔ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، مقتدر قوتوں کے خلاف یا عمران خان کے سلیکٹرز کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ سخت باتیں جو پی ڈی ایم کی تحریک کے دوران کرتے رہے وہ نہیں کر رہے تھے۔ اس پر میں نے 2 پروگرام بھی کیے تھے۔ سوات جلسے کے دوسرے دن پر مسلسل تواتر کے ساتھ 2 پروگرام میں نے کیے تھے، جس پر مسلم لیگ نون کے دوست جو ہیں وہ ناراض بھی ہوئے تھے۔ بہت ساروں نے لکھا جی ویسے تو تعریفیں کرتے ہیں میرے پروگراموں کی، لیکن جب میاں نواز شریف کے مزاحمتی بیانیے کی خاموشی پر سوالات اٹھائے اور میں نے اپنی انفارمیشن شیئر کی اور انفارمیشن کے ساتھ اپنا تجزیہ بھی دیا، تو بہت سارے دوست ناراض ہوئے۔ جی بکواس شروع کر دیے شاکر سولنگی، آپ نے پھر سے پہلے بہت اچھا پروگرام کرتے تھے، اب آپ نے بکواس شروع کر دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میاں نواز شریف کے پہ تنقید ہو رہی تھی، تو تھوڑی سی برداشت اتنی ہونی چاہیے۔ آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، پیپلز پارٹی، ان کے خلاف میں 2-3 مہینوں، ان 4 مہینوں سے مسلسل پروگرام کرتا رہا تو وہ ٹھیک تھا، لیکن جب میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون گڑبڑ کریں تو ان کے خلاف اگر میں نکات اٹھاؤں اور تنقید کروں تو وہ درست نہیں ہے، وہ پھر بکواس ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تنقید کم از کم سننی چاہیے، تجزیہ خود بھی کرنا چاہیے، عقیدت مندی نہیں کرنی چاہیے اتنی کہ میاں نواز شریف غلط کر ہی نہیں سکتے۔ کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ میاں صاحب نے پہلے بھی غلطیاں کی ہیں۔ میاں صاحب کے ساتھ میرا بھی بہت اچھا تعلق رہا ہے۔ یو کے جب جلاوطن ہوتے تھے خود ساختہ، تو اس وقت میاں صاحب مہینے میں 3 بار تو تقریباً کال کرتے تھے مجھے اپنے میرے موبائل پہ، اور 15-15 20-20 منٹ آدھا گھنٹہ میاں صاحب کے ساتھ گپ شپ ہوتی رہتی تھی۔ تو میاں صاحب کے ساتھ میرا بھی تعلق رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میاں صاحب غلط نہیں کر سکتے، تعلق اپنی جگہ پہ، لیکن حقائق اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں۔ تو میں آتا ہوں مدعے پہ۔ تو ویورز، یہ 3-4-5 مہینے جب سے، یعنی رمضان سے پہلے سے لے کے جب سے پی ڈی ایم کا آخری جو اجلاس ہوا تھا جس میں آصف علی زرداری نے تقریر کی تھی اور پیپلز پارٹی مہلت لے کر گئی تھی کہ ہم استعفوں کے لیے مہلت دے ہمیں، 26 مارچ کا دھرنا جو ہے مولانا نے لانگ مارچ ملتوی کر دیا تھا، اس کے بعد میاں صاحب خاموش ہو گئے ہیں۔ مریم نواز بھی خاموش ہو گئی تھیں، اور انفارمیشن یہ آ رہی تھی، تجزیہ بھی لوگ کر رہے تھے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے رہا ہونا تھا، اور شہباز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کو یقین دہانی کرائی تھی کہ میں میاں نواز شریف کو مجھے پاؤں بھی پکڑنے پڑے تو میں پاؤں بھی پکڑوں گا، لیکن مفاہمت کے لیے ان کو راضی کر لوں گا۔ یہ شہباز شریف رہا ہو جانے کے بعد پھر کامران خان کے شو میں، دنیا ٹی وی میں، یہ شہباز شریف نے انٹرویو میں بھی کہا تھا، میں نے خود بھی سنا تھا، بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا، تو اس پر بھی انگلیاں اٹھیں اپوزیشن نے، نون لیگ کے مخالفین نے سوالات اٹھائے کہ بھائی ابھی بلاول نے بھی طنز کرتے رہے ہیں بلاول کے، جی یہ آر یا پار سے ابھی پاؤں پکڑنے پر آ گئے ہیں۔ تو شہباز شریف نے کوشش کی کہ مفاہمت کی پالیسی چلے، اور میاں صاحب کو منت ترلا کر کے وہاں گئے تو نہیں، لیکن ٹیلی فون وغیرہ پہ رابطے ظاہر جو ہوتے ہیں اس پر میاں صاحب کو اتنا قائل کیا کہ میاں صاحب آپ صرف خاموش رہیں، آپ کوئی تقریر نہ کریں،
آپ مفاہمت یا مزاحمت دونوں باتیں نہ کریں، آپ صرف خاموش رہیں۔ مریم بیٹی کو بھی کہہ دیں کہ وہ بھی خاموش رہیں، باقی دیکھ لیں مجھے کہ میں کس طرح کام دکھاتا ہوں۔ شہباز شریف نے پھر قومی اسمبلی میں جی مفاہمت کی پالیسی اپنانے کی کوشش کی۔ بجٹ سیشن میں جو شہباز شریف کو ذلیل کیا، رسوا کیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے، 3 دن تک مسلسل تقریر نہیں کرنے دے رہے تھے۔ اس کے بعد پھر شہباز شریف کو مفاہمت کرنی پڑی، اور مفاہمت کے ساتھ حکومت کو بجٹ بھی منظور کرا دی۔ وزیر اعظم کی تقریر بھی خاموشی سے جی سن لی اپوزیشن نے۔ تو شہباز شریف نے یہ سارے معاملات تو چلائے، لیکن اب معاملہ آگے شاید نہیں بڑھ رہا۔ شہباز شریف کیوں، وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میاں نواز شریف نے شہباز شریف کو بالکل فلی اختیارات دے دیے کہ جی آپ ہی سارے معاملات چلائیں۔ سوات جلسے میں بھیج دیا، وہاں پہ ہومیوپیتھی تقریر کی شہباز شریف نے، اور نون لیگ کے ورکر بھی اتنے نہیں تھے۔ سچی بات یہ ہے کہ جے یو آئی کے ورکر زیادہ تھے، نون لیگ کا جو ریلی تھی شہباز شریف کی وہ اتنی بڑی نہیں تھی۔ وہاں پہ جلسے میں آپ تصویریں یا ویڈیو آپ دیکھ لیں، ابھی بھی نظر آئیں گے، جھنڈے شنڈے آپ اندازہ کر سکتے ہیں خود بھی۔ میری بات پہ بھلے یقین نہ کریں تو نہ کریں، میں خود گیا تھا سوات جلسے میں، لیکن آپ خود بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ کراؤڈ اور جلسے میں جو جھنڈے ہیں وہ کس کے ہیں زیادہ، اس میں سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے کوشش کی ابھی تک مفاہمت کی کہ معاملات بہتر ہوں، لیکن معاملات شاید بہتر نہیں ہوئے۔ ابھی مریم نواز کے حوالے پھر معاملات کر دیے ہیں میاں نواز شریف نے، اور شہباز شریف نے یہ بڑا انکشاف کر رہا ہوں ابھی اس پروگرام میں نے اپنے پروگرام میں تو نہیں ذکر کیا، جو میں نے دوسرا چینل ہمارا ہے پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی، جس میں میں سینئر صحافی دوستوں کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوتا ہوں، تجزیہ ڈیلی دے رہا ہوتا ہوں، تو اس میں صدیق ساجد نے یہ انکشاف کیا تھا، ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی مریم نواز کے کشمیر جانے سے پہلے شہباز شریف نے شیڈول اناؤنس کر دیا تھا، جاری کر دیا تھا میڈیا کو، اور یعنی جلسوں کا کہ الیکشن کمپین شہباز شریف چلائیں گے، یہ شیڈول جاری ہو گیا۔ اور اس کے اوپر پھر مریم نواز کے لوگوں نے، مریم نواز کے جو کرتا دھرتا ہیں میڈیا مینیجرز ہیں، انہوں نے پھر مریم نواز کا جاری کر دیا، جی مریم نواز جائیں گی، یعنی شہباز شریف کا غیر اعلانیہ طور پر جو شیڈول تھا، جو پروگرام تھا، وہ مسترد کر دیا مسلم لیگ نون کے مریم نواز کے لوگوں نے، اور مریم نواز نکل پڑیں۔ ظاہر ہے یہ میاں صاحب کا حکم ہوگا، مریم نواز نے خود سے تو نہیں کیا ہوگا، میاں صاحب کا حکم ہوگا شہباز شریف کو بھی کہ آپ بیٹھے رہیں، اور مریم بی جائیں گی، وہ کمپین چلائیں گی۔ تو مریم نواز نے دھواں دھار ایک طوفانی قسم کی کمپین تو مریم نواز چلا رہی ہیں، 8 جولائی سے گئی ہے، 19 جولائی تک وہاں پر ہوں گی، اور روزانہ تقریباً 1 2 3 جلسے کر رہی ہیں۔ کل جو تقریر کی ہے اس میں مریم نواز نے مزاحمت کی بات کی ہے کہ ایک تو سلیکٹرز کے خلاف بھی کل نام لے کے کہ سلیکٹر لفظ یوز کیا ہے، پہلے نہیں کر رہی تھی لیکن کل سے کرنا شروع کر دیا ہے، کہ ایک تو عمران خان سلیکٹڈ حکمران، سلیکٹڈ وزیر اعظم، وہ بھی سن لے، اور اس کے بڑے بھی، یہ لفظ کہا ہے کہ اس کے بڑے بھی یعنی سلیکٹڈ جو ہیں مقتدر قوتیں، اسٹیبلشمنٹ، جو بھی نام دے دیں، وہ بھی سن لیں کہ مسلم لیگ نون اب مفاہمت کی پالیسی چھوڑ چکی ہے، اب مزاحمت کی کا راستہ جو ہے وہ نون لیگ نے سلیکٹ کر لیا ہے، نون لیگ نے چوز کر لیا ہے، اور اب مزاحمت کی جو پالیسی ہے نون لیگ اپنائے گی۔ یہ 4 مہینوں کے بعد مزاحمت کا لفظ یا مزاحمت کا اعلان نون لیگ کی طرف سے آیا ہے، مریم نواز کی طرف سے آیا ہے۔ تو اب ایسا لگ رہا ہے یا تو 2 چیزیں ہیں اس میں جو مجھے نظر آ رہی ہیں، ایک تو یا تو نون لیگ کے شہباز شریف کے معاملات آگے نہیں بڑھے، جو مفاہمت کی پالیسی تھی اس کا کوئی رزلٹ نہیں آ رہا تھا، نون لیگ کو نہیں مل رہا تھا، اس لیے میاں نواز شریف نے شہباز شریف کی مفاہمت کی پالیسی کو شاید سائیڈ پہ کر دیا ہے، ریجیکٹ کر دیا ہے، اب مزاحمت کی پالیسی پھر سے شروع ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کشمیر کے جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں مریم نواز تو کشمیر میں موجود ہیں،
وہ تو دیکھ رہی ہیں سارا کچھ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، دھاندلی کس قسم کی ہو رہی ہے، ماحول کس کے بارے میں بنایا جا رہا ہے، مقتدر قوتوں کا، اسٹیبلشمنٹ کا کتنا رول ہے نہیں ہے، یہ سارا کچھ مریم نواز وہاں پہ آبزرو بھی کر رہی ہیں اور انفارمیشن بھی لے رہی ہیں۔ ظاہر ہے نون لیگ کے مقامی رہنما جو ہیں ہر حلقے میں مریم نواز کو اپڈیٹ کر رہے ہوں گے، بریف کر رہے ہوں گے یقیناً۔ تو مریم نواز یا تو پریشر ڈالنا چاہ رہی ہے کہ بھئی ہم مزاحمت کریں گے، مزاحمت کی تڑی دے کے، دھمکی دے کے اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے ہٹانا چاہ رہی ہوگی۔ یہ پالیسی ہو سکتی ہے نون لیگ کی کہ بھائی مزاحمت کی دھمکی دو تو تاکہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹے۔ یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، دباؤ ڈالنا جس طرح ہے اسٹیبلشمنٹ پہ کہ وہ غیر جانبدار ہو جائے، پی ٹی آئی کو اگر سپورٹ کر رہی ہوگی تو پی ٹی آئی کو سپورٹ نہ کرے۔ یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا شہباز شریف کی مفاہمتی پالیسی ناکام ہو گئی، اب مزاحمتی پالیسی نون لیگ نے پھر سے شروع کرنی ہے، یا پھر نون لیگ دباؤ ڈالنا چاہ رہی ہے، پریشر ٹیکٹس جو ہے نا استعمال کرنا چاہ رہی ہے کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو جائے۔ میاں شہباز شریف کے حوالے سے جو میں بات کر رہا تھا، میاں نواز شریف کے حوالے سے مزاحمت اور مفاہمت کے حوالے سے، وہ اس لیے بھی کہہ رہا تھا کہ 2 مہینوں سے تقریباً 1.5-2 مہینوں سے میاں نواز شریف مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطہ نہیں کر رہے تھے۔ مولانا بیمار تھے، پھر بھی مولانا کو کال نہیں کر رہے تھے۔ مولانا عطاء الرحمان کو کال کی کہ مولانا فضل الرحمان کی طبیعت بتائیں، حالانکہ دن میں 3 دفعہ بھی میاں نواز شریف مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطے میں رہے ہیں اس پی ڈی ایم کی تحریک کے دوران۔ لیکن اب 1.5 مہینے سے 2 مہینوں سے یا 2 مہینوں سے میاں نواز شریف مولانا سے رابطہ نہیں کرنا چاہ رہے۔ کیوں؟ اس کے لیے یہ تاثر ہے کہ میاں نواز شریف مولانا سے رابطہ کریں گے تو خبر باہر آئے گی تو جو مفاہمت شہباز شریف چلا رہے ہیں تو اس پہ منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اس پہ ناراض ہو سکتی ہے کہ بھئی ایک طرف آپ مفاہمت کر رہے ہیں شہباز شریف کے ذریعے، دوسری طرف آپ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی رابطے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ تحریک بھی چلانا چاہ رہے ہیں، کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی نیا پلان بھی مولانا کے ساتھ مل کے بنا رہے ہیں۔ تو یہ اس لیے مولانا کے ساتھ رابطہ بھی نہیں کر رہے میاں صاحب۔ ابھی تک بھی میاں صاحب کا تقریباً 2 مہینے تو پکے ہو گئے ہیں کہ میاں نواز شریف مولانا فضل الرحمان سے رابطہ نہیں کر رہے۔ مریم نواز صاحبہ آئیں اسلام آباد، پیشی میں آئیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور مولانا سے انہوں نے بھی تباہ پرسی کرنے کے لیے بھی ان کے گھر پہ بھی نہیں گئی، ان کو ٹیلی فون بھی نہیں کیا۔ تو وہ بھی اس لیے شاید کہ اسٹیبلشمنٹ کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں مفاہمت جو مبینہ مفاہمت ہے جو شہباز شریف کر رہے ہیں اس پہ منفی اثرات نہ پڑیں۔ تو یہ دور وجوہات، مطلب یہ جو پالیسی نظر آ رہی تھی 3-4 مہینوں سے مسلم لیگ نون کی، وہ ایک تو خاموش پالیسی میاں نواز شریف اور مریم نواز کی، دوسرا شہباز شریف کی مفاہمت کی پالیسی، مزاحمت خاموش، مفاہمت چل رہی تھی 3-4 مہینوں سے۔ کوئی دوست میری ان باتوں سے ایگری نہ کرے، وہ ان کا رائٹ ہے، لیکن میں کیونکہ رپورٹر ہوں، مسلم لیگ نون کو بھی کور کر رہا ہوں، جے یو آئی کو بھی، پیپلز پارٹی کو بھی اور پی ڈی ایم کو بھی، ان تمام جماعتوں کو مسلسل کور کر رہا ہوں 18-20 سال سے۔ تو میری آبزرویشن اور انفارمیشن بھی یہی ہے کہ مسلم لیگ نون پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اب کل جو اعلان کیا ہے مریم نواز نے، اب اس کے لیے میں نے جس طرح بتایا کہ 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اب آتا ہوں میاں نواز شریف کے قتل کے منصوبے کے، جو مریم نواز نے کہا ہے منصوبہ کہ بنایا جا رہا تھا جب جیل میں تھے۔ یہ پہلا باضابطہ کوئی جلسے میں انکشاف کیا ہے۔ اس طرح کی بات کسی بھی نون لیگ کے رہنما نے پہلے نہیں کی کہ میاں نواز شریف کو قتل کرنے کی سازش کی گئی تھی یا پلان بنایا گیا تھا یا کوشش کی گئی تھی، ایسی کسی نے بھی بات نہیں کی۔ مریم نواز نے پہلی دفعہ جلسے میں کہا ہے۔ اب اس کا 2 پہلو اس کے دیکھے جا رہے ہیں۔ ایک تو یا تو جلسہ ہوتا ہے پبلک کا جلسہ ہوتا ہے، اس میں جلسے میں بہت ساری باتیں ایسی ہو جاتی ہیں، بندہ کر جاتا ہے تو اس کو اگنور کیا جاتا ہے کہ یہ جلسے کی بات ہے، بس ہو گئی تو ہو گئی۔ لیکن دوسرا یہ بھی سیریس بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا الزام ہے حکومت پر۔ کیا واقعی حکومت نے ایسی کوئی کوشش کی تھی؟ اگر کی تھی تو یہ بہت بڑی خبر ہے اور بہت بڑا ایک الزام ہے حکومت پر، جس کی حکومت کو وضاحت دینی چاہیے۔ اور ہاں، البتہ اتنا مجھے یاد ضرور ہے، جب میاں نواز شریف لاہور میں ایڈمٹ تھے، پلیٹلیٹس جب ان کے کم ہو رہے تھے،
روزانہ سارا دن میاں نواز شریف کی خبریں چل رہی ہوتی تھیں، اس وقت میاں صاحب کے لیے یہ کہا جا رہا تھا نون لیگ کی طرف سے، ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا کہ میاں نواز شریف بہت شدید علیل ہیں، کسی بھی وقت میاں صاحب اللہ رحم کرے، اللہ ان کو حیاتی دے، صحت دے، ہم تو دعا کریں گے، لیکن کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو میاں صاحب کو بہت خطرہ ہے جان کا۔ نون لیگ کے ترجمانوں نے یہ ماحول ایسا بنا دیا تھا۔ اچھا، ان دنوں میں یہ بیانات مریم اورنگزیب اور باقی لوگوں کے بھی آئے تھے کہ جب حکومت نہیں مان رہی تھی میاں نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دینے کے لیے، مخالفت کر رہی تھی، تو ان دنوں میں نون لیگ کے رہنماؤں نے یہ بیانات تو دیے تھے، مجھے یاد ہے میں نے خود پڑھے تھے، دیکھے تھے، کہ حکومت میاں نواز شریف کو قتل کرنا چاہتی ہے، یعنی باہر نہیں بھیجنا چاہتی، اور اس سینس میں کہا تھا کہ باہر نہیں، علاج کے لیے نہیں بھیجنا چاہ رہی ہے حکومت، چاہ رہی ہے کہ یہاں پہ میاں صاحب کا علاج ہو، تو ادھر علاج پراپر نہیں ہو رہا، تو میاں صاحب ہو سکتا ہے اللہ ان کو صحت دے، ہو سکتا ہے میاں صاحب کو کچھ ہو نہ جائے، تو اس سینس میں نون لیگ نے ان دنوں میں یہ باتیں کی تھیں۔ لیکن اس طرح جس طرح مریم نواز نے پہلی دفعہ کہا ہے کہ میاں نواز شریف کو جیل میں قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی یا سازش کی گئی تھی، یہ پہلی دفعہ نون لیگ کا الزام سامنے آیا ہے۔ اس الزام کی اگر سیریس الزام ہے مریم نواز کا، تو اس کی بالکل تحقیقات بھی ہونی چاہیے، حکومت کو وضاحت بھی دینی چاہیے، بلکہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ میں کل میاں جاوید لطیف کو بھی سن رہا تھا، ان سے کامران شاہد کے پروگرام میں جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ جلسے کی بات تھی یا واقعی سیریس ہے اس میں کوئی خبر یعنی سچائی، تو میاں جاوید لطیف نے بھی کہا کہ بالکل یہ بات درست ہے، حکومت نے میاں نواز شریف کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ یعنی نون لیگ کے باقی رہنما بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں جو مریم نواز نے کہی ہے، تو اس کی اعلیٰ سطح کی عدالتی یا اعلیٰ سطح کا تحقیقاتی کمیشن یا تحقیقاتی کمیٹی قائم کی جانی چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ نون لیگ نے، مریم نواز نے جو اتنا بڑا الزام لگایا ہے حکومت پر، اس کی انڈیپینڈنٹ غیر جانبدار جو ہے تحقیقات ہونی چاہیے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔